حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اسی لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ تو ایک دن آپ علیہ السلام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف؟ 12 یا 19 لوگوں نے یہ کہا، ہم خدا کے دین کے لیے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اب گواہ ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تتیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اماں جان، اب قیامت کے دن آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں پیش آئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 35 یا 25 برس تھی۔ تتیانوس جب آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آپ کے مکان پر داخل ہوا، جب تتیانوس بہت دیر سے مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودیوں نے مکان پر گھس کر دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد تتیانوس کے گھر والوں نے جب دھیان سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس کا ہی تھا۔ تتیانوس کے خاندان نے کہا، اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارے آدمی تتیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور پھر خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بہت سی یہودی قتل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاک کی خفیہ تدبیر بتائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیروکاروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم سے فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ سورہ آل عمران۔ آپ علیہ السلام آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے 6 برس تک دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ قریب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، اور رسول اکرم نور مجسم شہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب
हिकमत वाला है। सूरह अल-निसा। और एक जगह इरशाद बारी ताला है कि उन्होंने ना उसको कत्ल किया और ना उसे सूली दी, बल्कि उनके लिए उसके शबी का एक बना दिया गया। दोस्तों, खुलासा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों मकतूल नहीं हुए और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। जो ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ गए, जैसा कि नसारा का अकीदा है, तो वो शख्स काफिर है, क्योंकि कुरान पाक में साफ साफ मनकूल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न मकतूल हुए और न ही सूली पर लटकाए गए।